بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سراپائے معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاب کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا یا کوڑیوں کو تندرست کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام انبیاء کرام کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا، لیکن جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شقیق القمری کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو شجاعت اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے معلوم ہوگی۔ اس معجزے کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک رات ان کی فرمائش پر شقیق القمری کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے مینا کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف، دوسرا دوسری طرف چلا گیا، پھر وہ آنن فانن جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ان کے پاس حضور کی رسالت کے انکار کا کوئی وجود باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ یہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ بعض لوگ نے شقیق قمری کی ان آیات کو قیامت کے وقوع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دراصل یہ قیامت میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن حدیثیات ثابت کرتی ہیں یہ شقیق القمری کا واقعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا۔ اس بات کی تصدیق حدیثیات میں بھی ذکر فرمایا۔ شقیق قمری کے واقعے کی تصدیق کرنے والی حدیثیات کو جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، جن میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہے۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث مرفوع ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان میں سے شق ہو کر اس طرح دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزے کی گواہی دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس واقعے سے متعلقہ روایات کو راویوں کے ایک بڑی جماعت نے بیان کیا اور ان کے واسطے سے بے حد محدثین نے ان روایات کو نقل کیا۔ علماء کرام کے نزدیک صحیح حدیث روایت ہے اور اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیات سے اس واقعے کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعے کو مخصوص قیامت کی نشانی کو جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیات ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا تو یہ کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ حج کے ایام تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مینا میں تشریف فرما تھے۔ آپ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عصام بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہم ایمان لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہرا کے اوپر اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ دو ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ان پر جادو نہیں ہو سکتا۔ جب دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اس کے عینی گواہ تھے جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ صحیح حدیثیات کے باوجود بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعے کو قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا، اور عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعے کا انکار والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ اس زمانے کے مورخ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے۔ عالم نجومی کے ماہرین اپنے تنصیفات میں یہ واقعہ نقل کرتے۔ ان اعتراضات کے جواب میں حضور ضالیہ مت تحریر کرتے ہیں کہ چنانچہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس کے لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہذا وہاں تو دیکھنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا اور لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے، تو اس کا
وہ بےتابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو کیا خبر، آن کی آن میں کیا واقعہ وقوع پذیر ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس کی طرف توجہ نہ دی ہو، یا توجہ کی بھی ہو اس نے دیکھا بھی نہ ہو، اس نے دیکھا بھی ہو لیکن وہ ان پڑھ ہو، لکھ نہ سکا ہو، یا لکھا ہو تو پھر ضائع ہو گیا ہو۔ الارض 20 اختلافات ہو سکتی ہیں۔ ان اختلافات کی موجودگی میں ہم صحیح روایات سے ثابت شدہ واقعے کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ شق قمری کا واقعہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح ہوئی، دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ کا اختیار مخصوص زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر موجود ہر چیز پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوق آپ کے اشارے کے تابع ہے۔ آپ چاہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، آپ پسند فرمائیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دے، اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ یہ مختصر مضمون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے، اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔